سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ لاہور کے راجہ آنند پال کی مدد کے لیے بٹھنڈا کے راجہ کا ایک لشکر اس کی مدد کے لیے لاہور پہنچ گیا تھا، اور اس لشکر کی کمانداری بٹھنڈا کے راجہ پریم دیو کا بیٹا راج کنور کر رہا تھا۔ یہی وہ راج کنور تھا جو راجہ جے پال کی انتہائی خوبصورت بڑی بیٹی کاشی کماری سے منسوب ہو چکا تھا۔ کاشی کماری اور کوشل دیوی دونوں بہنیں تھیں۔ حسن اور خوبصورتی میں دونوں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں، اور کاشی کماری کی سگائی بٹھنڈا کے راجکمار راج کنور سے طے پا چکی تھی۔ اب آنند پال بٹھنڈا کے راجکمار راج کنور کے ساتھ مل کر سلطان محمود غزنوی کے خلاف حرکت میں آنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ راج کنور اور آنند پال دونوں ہر روز اپنے لشکر کی تربیت کے علاوہ نئے لشکری بھرتی کرتے ہوئے ان کی تربیت کا کام بھی سر انجام دینے لگے تھے۔ ایک روز وہ دونوں لاہور کے قصرے میں داخل ہوئے اور ایک ایسے کمرے میں داخل ہوئے جس میں پہلے سے کاشی کماری اور کوشل دیوی دونوں بہنیں بیٹھی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں۔ ان کا باپ راجہ جے پال چونکہ خودکشی کر چکا تھا، لہٰذا ان کی ماں پدماوتی بھی جل مری تھی۔ آنند پال اور راجہ کنور دونوں اس کمرے میں داخل ہوئے اور کاشی کماری اور کوشل دیوی کے سامنے جو خالی نشستیں تھیں ان پر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر گفتگو کا آغاز کوشل دیوی نے کیا اور اپنے بھائی آنند پال کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی، ہم نے ایک سنہری موقع ضائع کر دیا۔ مسلمانوں کے سالار عبداللہ کراتگین نے کبھی راج کو انفرادی مقابلے میں ڈھیر کیا تھا۔ میں نے چونکہ سوگند کھا رکھی ہے کہ اسے قتل کروں گی، لہٰذا جس وقت مسلمانوں کا سلطان بھاٹیا پر حملہ آور ہوا تھا، اس وقت اگر ہم اپنے لشکر کو حرکت میں لاتے اور سلطان کے لشکر پر پشت کی جانب سے حملہ آور ہوتے تو نہ صرف مسلمانوں کے سلطان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر اس کے لیے شکست کا در کھول سکتے تھے، بلکہ میں اپنی سوگند بھی پوری کر سکتی تھی اور تیر اندازی کر کے میں مسلمانوں کے سالار عبداللہ کراتگین کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ پر بھائی، آپ نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے تو مسلمانوں کو شکست ہوتی، عبداللہ کراتگین مارا جاتا اور بھاٹیا پر مسلمانوں کا قبضہ نہ ہوتا۔ اب بھاٹیا پر، یہاں تک کہتے کہتے کوشل دیوی خاموش ہو گئی اور اس کی بات مکمل کرنے کے لیے آنند پال بول اٹھا، میری عزیز بہن، بھاٹیا پر بڑی مرحوم بہن کا بیٹا سکھپال نواسہ خان کے نام سے حکومت کر رہا ہے۔ یہ ہمارے حق میں بہت اچھا ہوا ہے۔ بھاٹیا کو فتح کر کے مسلمانوں کا سلطان تو غزنی جا چکا ہے۔ اب میں اپنے بھانجے سکھپال کے پیچھے پڑ جاؤں گا کہ وہ بھاٹیا میں طاقت اور قوت حاصل کر کے اور اپنے لشکر کو خوب مضبوط اور مستحکم کر کے مسلمانوں کے سلطان کے خلاف بغاوت اور سرکشی کا اعلان کر دے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے محمود غزنوی بھاٹیا کا رخ کرتا ہے، تو جہاں سامنے کی طرف سے سکھپال اس پر حملہ آور ہوگا، وہاں پشت کی جانب سے میں اپنے پورے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوں گا۔ اور اب تو راج کنور بھی اپنا لشکر لے کر میرے پاس پہنچ چکا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں سکھپال اور راج کنور تینوں مل کر محمود غزنوی کو بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آنند پال جب خاموش ہوا تب کسی قدر فکر مندی میں راج کنور بول اٹھا، آنند پال میرے بھائی، اب یہ ساری سوچیں قبل از وقت ہیں، اس لیے کہ تمہارے مخبروں نے جو اطلاع مستقر میں پہنچائی ہے اس کے مطابق چند دن تک مسلمانوں کا سلطان محمود غزنوی غزنی سے نکلے گا۔ اب وہ ملتان کو اپنا ہدف بنانا چاہتا ہے۔ ملتان پر چونکہ کرامتیوں کی حکومت ہے، اس لیے وہ کرامتیوں پر ضرب لگا کر ملتان پر قابض ہونا چاہتا ہے، اور اگر ایک بار مسلمانوں کا سلطان ملتان پر قابض ہو گیا تو پھر یاد رکھنا، صرف پنجاب ہی خطرے میں نہیں پڑ جائے گا بلکہ پورے ہندوستان کے اندر ایک زلزلہ اور بھونچال آ جائے گا، اور ملتان پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کا سلطان جس راجہ کی طرف بھی منہ کرے گا، فتح مندی اور کامیابی اس کے قدم چومے گی، اس لیے کہ پورے ہندوستان پر اس کا ایک طرح کا رعب اور خوف چھا جائے گا۔ راج کنور کی اس گفتگو سے آنند پال بھی فکر مند ہو گیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر راج کنور کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، راج کنور، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ راج کنور نے کچھ دیر سوچا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، میرے بھائی، اپنے مخبروں کو متحرک رکھو۔ جب وہ اطلاع دیں کہ سلطان محمود غزنی سے روانہ ہو گیا ہے، تب ہم اپنے لشکر لے کر مغرب کی طرف روانہ ہوں گے اور دریائے سندھ کے کنارے مسلمانوں کے سلطان کو روکیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ سلطان محمود کو سندھ سے ادھر نہ آنے دیں۔ ساتھ ہی اس موقع پر میں اپنی چھوٹی بہن کوشل دیوی کا بھی انتقام لے لوں گا۔ کوشل دیوی نے جو سوگند کھائی ہے اسے اب کوشل دیوی نہیں، میں خود پورا کروں گا۔ دریائے سندھ کے کنارے جب مسلمانوں کے سلطان کا لشکر ہمارے سامنے آئے گا اور دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تولیں گے، تو میں مسلمانوں کے سالار عبداللہ کراتگین کو انفرادی مقابلے کی دعوت دوں گا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ کبیراج کیسے اس سے مات کھا گیا، اپنی گردن کٹوا بیٹھا۔ میں آپ سب لوگوں کو وعدہ اور وچن دیتا ہوں کہ سب کے سامنے اس عبداللہ کراتگین کو انفرادی مقابلے میں رگیدوں گا اور اس کی بری حالت کر کے اس کی گردن کاٹ کر نہ صرف اپنی فتح مندی کا اعلان کروں گا بلکہ کوشل دیوی کا انتقام بھی لوں گا۔
راج کنور کے ان الفاظ پر کوشل دیوی اور کاشی کماری دونوں بہنیں بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ اس موقع پر کوشل دیوی نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، بھائی راج کنور، کبھی راج کے ساتھ تو ہماری یہ منصوبہ بندی تھی کہ جب بھی کبھی ہمارا مسلمانوں کے سلطان کے ساتھ ٹکراؤ ہوا کرے گا تو ہم اس کے سالاروں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارتے رہیں گے اور یکے بعد دیگرے ان کے سالاروں کا خاتمہ کرتے چلے جائیں گے۔ اس طرح مسلمانوں کے لشکر کے اندر کمزوری اور ضعف پیدا ہوگا اور وہ ہندوستان میں پیش قدمی نہیں کر پائیں گے۔ جہاں تک بھائی انند پال نے مجھے بتایا ہے، اس کے مطابق سلطان محمود غزنوی کے بڑے سالاروں میں سے ارسلان ہے، عبداللہ تائی ہے، نصر ہے، عبداللہ کراتگین ہے، احمد نیالگین ہے، التون تاش ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ دوسرے سالار ہیں اور ان میں سب سے بڑا اور سلطان محمود غزنوی کا دست راست ایاز بن اسحاق بھی ہے۔ اگر سلطان کے ان سارے سالاروں کا یکے بعد دیگرے خاتمہ کر دیا جائے تو یقیناً مسلمانوں کے سلطان کے لشکر کے اندر ضعف پیدا ہو جائے گا اور ایسا کر کے ہم ہندوستان کو اس کے حملوں سے بچا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشل دیوی رکی، دم لیا، اس کے بعد کچھ سوچتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہی تھی، اگر مسلمانوں کا سلطان ملتان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرتا ہے تو ہمیں اپنا لشکر لے کر دریا سندھ کے کنارے اسے روکنا چاہیے۔ اس لشکر میں اور کاشی کماری دونوں بہنیں بھی شامل ہوں گی۔ میں میدان جنگ میں عبداللہ کرامتی کو مرتا ہوا، سسکتا ہوا اور اپنی گردن کٹواتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ کوشل دیوی کے خاموش ہونے پر انند پال مسکرا رہا تھا اور راج کنور اسے تسلی دینے اور اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہنے لگا، کوشل دیوی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ دریا سندھ ہی عبداللہ کراتگین کا انجام دیکھے گا۔ اس نے اگر کویراج کو ختم کیا ہے تو میں راج کنور انفرادی مقابلے میں اس کی گردن کاٹ کر کویراج کا انتقام لوں گا اور تمہاری سوگند پوری کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد راج کنور جب خاموش ہوا تب انند پال کاشی کماری اور کوشل دیوی دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب باتیں ختم، پہلے یہیں کھانا چناؤ، کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد میں نے اور راج کنور نے پھر مسکر کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ سلطان محمود غزنوی کسی وقت بھی غزنی سے نکل کر ملتان کا رخ کر سکتا ہے، لہٰذا اس کے ایسا کرنے سے پہلے ہم اپنے لشکریوں کی تربیت بالکل مکمل کر لینا چاہتے ہیں تاکہ دریا سندھ کے کنارے جب ہم محمود غزنوی کی راہ روکیں تو پھر اسے نہ پیش قدمی کرنے دیں اور نہ ہی اسے فتح حاصل کرنے دیں۔ انند پال کی اس گفتگو سے کوشل دیوی اور کاشی کماری دونوں خوش ہو گئی تھیں، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئیں، وہیں کھانا لگوایا گیا، سب نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد اپنے لشکریوں کی تربیت کا جائزہ لینے کے لیے انند پال اور راج کنور پھر مسکر کی طرف چلے گئے تھے۔ ملتان پر حملہ آور ہونے کے لیے سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ غزنی سے نکلا۔ اس کی اطلاع انند پال کو اس کے مخبروں نے دے دی تھی، لہٰذا انند پال کا لشکر دریا سندھ پر پہنچ گیا تھا تاکہ محمود غزنوی کی وہیں راہ روک کی جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان محمود نے درہ خیبر کی راہ سے پنجاب میں داخل ہو کر یعنی انند پال کے علاقے سے گزر کر ملتان پر حملہ کرنا چاہا۔ انند پال چونکہ سلطان محمود غزنوی کا باجگزار تھا، لہٰذا محمود پنجاب کے علاقے کو اپنے ایک ماتحت اور باجگزار دوست کا ملک سمجھ کر گزارنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ خواہش ضرورتاً یا مجبوراً تھی، اس کو اس امر کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ انند پال میرا مقابلہ کرے گا، مگر خلاف توقع انند پال نے اس کو دریا سندھ کے کنارے روکا۔ انند پال نے اس لیے بھی ایسا کیا تھا کہ ان دنوں سلطان محمود اور سلطنت غزنی کے خلاف ہندوستان میں ایک عام تحریک شروع ہو چکی تھی اور ملک کے ہر حصے میں مذہبی پیشواؤں کے زیر اہتمام تبلیغی کام زور و شور سے جاری تھا۔ کرامتہ ہندوؤں کی ہمدردی حاصل کر چکے تھے۔ انہوں نے مصلحت وقت کو سمجھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وشنو کا 10واں اوتار بتا کر اپنے آپ کو ان کا ساتھی بنا لیا تھا۔ انہی کرامتوں کو جب مسلمانوں کے خلاف شام اور ایشیا کچھ کے عیسائیوں کو شامل کرنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے حضرت علی کو فارکلیت کا مظہر بیان کیا۔ چنانچہ T.W. آرنلڈ اپنی کتاب بیچنک آف اسلام میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ لوگ جب ہندوستان میں اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے آئے تو انہوں نے اس کی صورت ایسی بنا دی کہ ہندو اس کو فوراً تسلیم کر لیں، یعنی حضرت علی کو وشنو کا 10واں اوتار بتایا جو مشرق سے آئے گا، اور ایک مہدی پوران لکھا اور اس میں راز اور معمول کی باتیں اس طرح بیان کی کہ ہندو کو ان کا مسلک اختیار کرنے کی ترغیب ہوئی۔ دوسری جگہ اسی مصنف نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے وشنو کو باقی 9 اوتاروں کی صداقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ ہندوستان میں ان دنوں مذہبی عقائد کی ایک بڑی نازک صورتحال تھی، نئے فرقے بن رہے تھے، نئی قومیں تیار کی گئی تھیں، نئی تحریکیں جاری تھیں۔ اسی طوفان بدتمیزی میں کرامتہ بھی آ کر شامل ہو گئے، جو مذہبی رنگ میں بھی ہندوؤں کے دوست بن گئے اور سیاسی اعتبار سے بھی وہ ہندوؤں کے معین اور مددگار ہوئے، کیونکہ ہندوستان والوں نے محمود سے جو عداوت کی تھی اس سے بدرجہ کرامتی اس کے دشمن تھے۔ بہرحال انند پال شاید ابھی سلطان محمود سے لڑائی کرنے کو پوری طرح تیار نہ تھا، لیکن جب سلطان محمود نے اس کو اطلاع دی کہ ہم تمہارے علاقے میں سفر کرتے ہوئے گزر جائیں گے، ہمارا مقصود سفر ملتان پر حملہ آور ہونا ہے، تو انند پال نے اپنا فرض سمجھا کہ وہ داؤد بن نصر کو جو حاکم ملتان ہے
اور آنند پال کا حلیف اور کرامتی مسلک اختیار کر کے دارہ اسلام سے خارج ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً دریائے سندھ کے کنارے سلطان محمود غزنوی کو روکا تاکہ ملتان کے حاکم داؤد بن نصر کو آنے والے خطرات سے بچائے، اور ساتھ ہی اسے ان خطرات کی بھی اطلاع دے دی۔ سلطان محمود غزنوی نے ابھی درہ خیبر کو عبور بھی نہیں کیا تھا کہ آنند پال اپنے لشکر کو لے کر پشاور کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جس طرح حاکم ملتان اس کا باج گزار تھا، اسی طرح آنند پال بھی اس کا خراج گزار تھا۔ اس نے مجبوراً آنند پال کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے ٹھان لیے، اور خلاف توقع لڑائی یقیناً محمود کو سخت ناگوار اور ناپسند گزری تھی۔ وہ آنند پال سے ہرگز لڑنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ غزنی سے ملتان کا ارادہ کر کے روانہ ہوا تھا۔ چنانچہ دریائے سندھ کے کنارے دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے۔ دونوں لشکروں کی صفیں جب درست ہو گئیں تو راجہ آنند کے لشکر کے آگے راجہ کے علاوہ بڑے سرداروں میں سے قدم گپت، بھیم چندر اور کچھ دوسرے سالار تھے۔ بٹھنڈا کے راجہ کا لشکر اس کے بیٹے راج کنور کی کمانداری میں آیا تھا۔ وہ بھی راج کنور کے پیچھے تیار اور مستعد ہو چکا تھا۔ اس موقع پر راج کنور نے تھوڑی دیر تک بڑے رازدارانہ انداز میں آنند پال سے خسر پسر کی، پھر مطمئن انداز میں اور اپنی ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ لیے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا وہ آگے بڑھا، اور دونوں لشکروں کے درمیانی حصے میں آ کر اس نے بلند آواز میں عبداللہ کراتگین کا نام لیتے ہوئے اسے انفرادی مقابلے کی دعوت دی۔ اس موقع پر وسطی حصے میں ایاز کے علاوہ عبداللہ کراتگین اور احمد نیالگین دونوں سلطان کے پاس کھڑے ہوئے تھے کہ احمد نیالگین سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، پچھلی بار جب راجہ جیپال کے ایک سورما نے انفرادی مقابلے کے لیے للکارا تھا تو اس کے مقابلے میں عبداللہ کراتگین اترا تھا، اور یہ عبداللہ کراتگین کا کمال تھا کہ اس یسوار اور تیغزن کو اس نے بڑی آسانی سے اپنے سامنے زیر کر لیا تھا۔ سلطان محترم، اس بار مجھے اجازت دیں کہ میں انفرادی مقابلے کے لیے اتروں۔ سلطان محمود غزنوی کے کچھ کہنے سے پہلے عبداللہ کراتگین نے مسکراتی ہوئی ایک نگاہ احمد نیالگین پر ڈالی، پھر کہنے لگا، نیالگین کے بیٹے، میں تیری جرت، تیرے اعصار کو سلام کرتا ہوں، پر میرے بھائی یہ بھی تو سوچ کہ اس نے میرا نام لے کر انفرادی مقابلے کی دعوت دی ہے۔ اس موقع پر اگر میں میدان میں نہیں اترتا تو کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ میرے نام کو دھبا لگے گا؟ انفرادی مقابلے میں اترنے والا مجھے بزدل خیال کرے گا۔ میرے بھائی، انفرادی مقابلے کے لیے چونکہ مجھے پکارا گیا ہے لہٰذا مجھے ہی اترنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جواب طلب انداز میں عبداللہ کراتگین نے جب سلطان محمود کی طرف دیکھا تو سلطان نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تب عبداللہ کراتگین کے چہرے پر بھی تبسم نمودار ہوا۔ گھوڑے کو اس نے وسطی حصے کی طرف بڑھایا تھا۔ اس بار اس کی آگے بڑھنے کی رفتار سست تھی۔ میدان کے وسطی حصے کی طرف جاتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے اس کا سر سجدے کے انداز میں اپنے گھوڑے کے ہننے پر جھک گیا۔ اس کے بعد گھوڑے کو وسطی حصے کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑی انکساری اور عاجزی سے وہ دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، وقت کی سرمئی آہٹوں میں سلگتے سسکتے لمحوں کو صبح کی نشیلی سحر اور ماضی کے تلخ ایام کو تو ہی جذبوں کی صداقت سے شادابی عطا کرتا ہے، دکھی اور حزین نگاہوں کو خوشی کی سرگرداں لہروں، دلوں کی انجانی بے چارگی کو احساسات کی قدرت اور فکر کی رفت عطا کرتا ہے۔ میرے اللہ، تو ہی جنون کے نفرت بھرے صحرا میں الفت کی پاکیزہ کلیوں کو تخلیق کرتا ہے، تو ہی زنگ آلود والا کو نظر فریب روایات میں بدل دیتا ہے۔ اے مالک دو جہاں، بحر ذخائر ہو کہ بے خزاں مرغزار، نیلگوں وسطوں میں سرنگوں اداس اور افسردہ بیٹھے طیور، اور ہر جاندار تیری ہی تسبیح تیری ہی تعریف کرتا ہے۔ تو ہی ازل کا حاکم، تو ہی ابد کا ناظم ہے، بستی بستی کریا کریا تیری ہی عظمتوں کا چرچا ہے۔ میرے مالک، تیری ہی رضامندی کے تحت کہیں شبنم ہے، کہیں شعلہ، کہیں شب ہے، کہیں سحر، کہیں اندھیرا ہے، کہیں اجالا۔ اے رب مہربان اور کریم، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، تیری ہی بندگی اور عبادت کرتا ہوں، تیرے سوا کسی کو نامعبود خیال کرتا ہوں، اور نہ یہ خیال کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ میرے اللہ، تو ہی اپنے بندوں کو پالنے والا اور ان کی مدد اور اعانت کرنے والا ہے۔ اے خدائے لازوال لافنا، میں دنیا کی ہر قوت کو چھوڑ کر، ہر لذت کی گرمی کو لات مار کر ہمیشہ تیرے ہی سامنے اپنا کچکول گدا دراز کرتا ہوں۔ میرے اللہ، میری استدا ہے کہ دشمن کی بفری گات، اس کی اندھی عداوت کے سامنے میری مدد اور اعانت فرما۔ اے اللہ، دشمن کی ہر اناد، اس کی ہر پیچ و تاب کے سامنے مجھے فوزمندی اور کامرانی عطا فرمانا۔ میرے مالک، تیری رحمت، تیری بخشش بے پایاں ہے، مجھے استطاعت دے کہ میں قضا بن کر وارد ہوں اور اپنے دشمن بدآموز کی حالت نامکمل خوابوں شام کے ماتمی سایوں سی بنا کر رکھوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبداللہ کراتگین خاموش ہو گیا تھا۔ دعا مانگنے کے بعد اس کی حالت تباہکن طوفانی بگولوں اور زرد آنکھوں والے چیتے کھسی ہو گئی تھی۔ اپنے گھوڑے کو وحشیانہ انداز میں ایڑ لگاتا ہوا آگے بڑھا اور بٹھنڈا کے راج کمار راج کنور کے سامنے آیا۔ اسے دیکھتے ہی راج کنور بول اٹھا کہ تو عبداللہ کراتگین ہے؟ میں بٹھنڈا کا راج کمار راج کنور ہوں۔ راج کنور جب خاموش ہوا تب عبداللہ کراتگین کہنے لگا،
اگر میں غلطی پر نہیں، میری یادداشت مجھے دھوکہ نہیں دے رہی، تو راجہ جے پال کے ساتھ جو پشاور کے نواح میں ہماری جنگ ہوئی تھی، اس میں بھی تو اپنے ایک لشکر کے ساتھ شامل تھا اور بھاٹیہ کے راجہ بجیرائے کا سالار بھی تھا۔ اس جنگ میں بھی میرا انفرادی مقابلہ راجہ جے پال کے ایک سالار کبیراج سے ہوا تھا اور میں نے اسے زیر کیا تھا۔ اس کے باوجود تو مجھے پہچاننے میں غلطی کرتا ہے اور میرا نام پوچھتا ہے۔ عبداللہ کراتگین کے ان الفاظ پر راج کنور نے ایک وحشی کہکا لگایا، پھر کہنے لگا، پشاور کے نواح میں جس انفرادی مقابلے میں تو نے کبیراج کا خاتمہ کیا تھا، اس کبیراج کا انتقام لینے کے لیے ہی تو میں انفرادی مقابلے پر اترا ہوں۔ کیا وہ تیرا بھائی تھا؟ عبداللہ کراتگین نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا۔ اس پر راج کنور کہنے لگا، دیکھ، راجہ جے پال کی بڑی بیٹی کی سگائی میرے ساتھ ہو چکی ہے۔ وہ کبیراج جو گزشتہ انفرادی مقابلے میں تیرے ہاتھوں مارا گیا تھا، وہ راجہ جے پال کی چھوٹی بیٹی کوشل دیوی کو پسند کرتا تھا۔ چونکہ راجہ جے پال اور اس کے بیٹے آنند پال اور اس کی چھوٹی بیٹی کوشل دیوی کے ساتھ بھی میرا اب ایک رشتہ ہے، لہٰذا اسی رشتے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے میں تجھ سے کبیراج کا انتقام لوں گا، اور جس طرح انفرادی مقابلے میں تو نے کبیراج کو اپنے سامنے زیر کر کے اس کی گردن کاٹی، بالکل ایسے ہی اس میدان میں تیرے جسم کو لہو لہو کر کے تیرا خاتمہ کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد راج کنور جب خاموش ہوا، تب عبداللہ کراتگین کچھ دیر تک کھا جانے والی انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، راج کنور، جس کام کا تو دعویٰ کر رہا ہے، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ راج کنور بفر گیا، کہنے لگا، مشکل بھی نہیں ہے، بس مقابلہ شروع ہونے کی دیر ہے، پھر دیکھنا میں کیسے تیرے سانسوں کے سلسلوں میں اور رگ رگ میں جلتی برستی آگ کے سنگ خشک کی طرح وارد ہوتا ہوں۔ عبداللہ کراتگین، جب میں طبقہ داروں کی نفرت کی طرح تجھ پر ضرب لگاؤں گا تو یاد رکھنا، تیری حالت زخمی کہانیوں، جلتے ہوئے کاغذ کے حروف، سوختہ سوختہ خواہشوں، مجروح آرزوؤں سے بھی بدتر بنا کر رکھوں گا۔ عبداللہ کراتگین، جس طرح تیز تیشے کی کاٹ نازک اور زبوں کلک کو کاٹتی ہے، اسی طرح میں بھی آج اس انفرادی مقابلے میں خاک کے ذروں میں اڑتی تقدیر، اس کو آج کی رنگوں میں گم کرتے طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو کر تیری انا کی دھجیوں کے نقوش مٹاؤں گا، تجھے فضا میں ڈھلتی فنا کی گھاٹیوں میں گم کروں گا، اور جس طرح تو نے کبیراج کو اپنے سامنے زیر کیا تھا، ہاں بالکل اسی طرح میں تجھے بھی کھلی صفاقیوں کی مارماری کہانیوں، نارسائی کی اسیر داستانوں کا سب بنا کر رکھ دوں گا۔ تجھے میں اس میدان میں ایسا گھسیٹوں گا کہ تیرے بدن کو زخم زخم کر کے تجھے تیری برداشت کی آخری حد تک رگیرتا چلا جاؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد راج کنور جب رکا، تب کھولتے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے عبداللہ کراتگین کہنے لگا، سن راج کنور، خون کے جن گھروندوں کی تو مجھے دھمکی دیتا ہے، میں انہیں مسمار کرنے کا فن جانتا ہوں۔ بے ضمیری کی جن خونی لہروں، خشک رتوں کے جن اجڑے خاکوں، مجبور اور غمزدہ کر دینے والے جس آزار سے تو مجھے ڈراتا ہے، میں ان کا پہلے ہی عادی ہوں، اور میں ان سے کیوں کر خوفزدہ ہوں گا۔ راج کنور، ایک بات یاد رکھنا، تو جیسے نفس کو آزمائش میں ڈال کر زیست کو اجڑے شمشانوں میں تبدیل کر دینے والے، کدورت اور نفرت کی ہواؤں کی مار مارنے والے، انسانیت کی روحوں کے لیے تاریک استحان سجانے والے، کریا کریا آفتوں کے دھول اڑانے والے، میں نے اپنی زندگی میں بہت دیکھ رکھے ہیں۔ سن راج کنور، باتیں بتانا بڑا آسان ہے، اور جن امور کا تو نے دعویٰ کیا ہے، ان پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب مقابلے کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد تو دیکھنا میں کیسے گراں بار اندھیروں میں قبا کی بند توڑتی ٹھٹرتی بے روک آندھیوں کی طرح تجھ پر وارد ہوتا ہوں، تیری گویائی کو خاموش اور تیرے احساسات کو کیسے معطل کرتا ہوں۔ اب زیادہ گفتگو نہ کرنا، اب مقابلے کی ابتدا کریں۔ راج کنور عبداللہ کراتگین کے ان الفاظ سے غضبناک ہو گیا تھا، چنانچہ اپنے گھوڑے کو اس نے ایڑ لگائی، تلوار لہرائی، ڈھال پر گرفت مضبوط کی۔ اس کے بعد وہ عبداللہ کراتگین پر دکھوں سے تعارف کرواتی رات کی اتھا سیاہی، آگ و خون کی ویران سلگتی فضا کے پرہوس جذبوں، ستم کی استضاکاری اور حسد کے الاؤ میں بھڑکتے اندھیروں کے شیطانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ عبداللہ کراتگین نے بھی دکھوں کے عمیق زخم لگاتی دہکتی سلگتی آگ اور وقت کے جوش مارتے سمندر میں خونی قصے کہانیوں، لہو لہو حکایتوں اور کتھاؤں کی طرح اپنے کام کی ابتدا کی تھی۔ اس کے بعد وہ بھی راج کنور پر موت کے گرد و غبار، جسموں کی پرتیں کھولتی، ستم کشوں کو لہو لہو کرتی عداوتوں کی گھاتوں، درد کا درمان چھیننے والے جنگجوؤں اور خوف بری قوتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک دونوں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہوتے رہے۔ راج کنور، جس نے شروع میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ بہت جلد عبداللہ کراتگین کو اپنے سامنے زیر کر کے لہو لہو کر کے رکھ دے گا، وہ اب کوفت اور بیزاری محسوس کر رہا تھا، اس لیے کہ اس کی امیدوں کے کہیں خلاف مقابلہ طول پکڑ رہا تھا۔ پھر یکدم راج کنور کی تلوار سے اپنی تلوار علیحدہ کرتے ہوئے عبداللہ کراتگین نے اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا پیچھے ہٹایا، پھر کھا جانے والے انداز میں اس نے راج کنور کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، راج کنور، میں تو سمجھتا تھا کہ تو اس سے پہلے میرے ہاتھوں انفرادی مقابلے میں بڑھنے والے کبھی راج سے کہیں بہتر اور اچھا تیغزن ہوگا، لیکن تو اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ کس بیوقوف اور احمق نے تجھے میرے ساتھ انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتار دیا ہے؟
لگتا ہے تیرا کوئی دشمن ہے جو تجھ سے بیزار ہے، جس نے تمہیں یہ مشورہ دیا ہے کہ تم میدان میں اترو اور مجھ سے کبیراج کا انتقام لو۔ راج کنور، میں نے تمہاری ساری ہنرمندی، تیغ زنی میں تمہاری ساری قابلیت کا اندازہ کر لیا ہے۔ اب میں موت کو تجھ پر وارد کروں گا۔ اب تک میں تجھے بچوں کی طرح کھلاتا رہا ہوں، اب ایک پکے پختہ دشمن کی طرح تجھ پر حملہ آور ہوں گا، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ تو کیسے زیادہ دیر تک میرے سامنے ٹھہرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ کراتکین نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پھر وہ بڑے وحشیانہ اور طوفانی انداز میں راج کنور پر حملہ آور ہونے لگا تھا۔ راج کنور ان تیز حملوں کو برداشت نہ کر سکا، تھوڑی دیر تک اپنا آپ بچاتا رہا، پھر ایک دم اپنے گھوڑے کو اس نے موڑا اور اپنے لشکر کی طرف بھاگا۔ اس موقع پر طنزیہ تبسم عبداللہ کراتکین کے چہرے پر نمودار ہوا تھا۔ اپنے گھوڑے کے ساتھ بندھا ہوا اس نے چھوٹا آہنی نیزہ ایک دم سنبھالا، اپنے دائیں ہاتھ میں تولا اور تاک کر جو مارا تو اس کا وہ آہنی نیزہ راج کنور کی پیٹھ سے ہوتا ہوا اس کے دل کے آر پار ہو گیا تھا۔ راج کنور نے ایک بھیانک چیخ بلند کی، اس کے بعد وہ گھوڑے سے گر کر ڈھیر ہو گیا تھا۔ اپنے پڑاؤ سے ذرا آگے آ کر کاشی کماری اور کوشل دیوی دونوں یہ مقابلہ دیکھ رہی تھی۔ جب راج کنور بھاگا اور عبداللہ کراتکین نے پشت کی جانب سے نیزہ مار کر اس کا کام تمام کر دیا، تب وہ اپنے پڑاؤ کی طرف آئیں۔ اس موقع پر کاشی کماری کچھ دیر گہری سوچوں میں ڈوبی رہی، بڑی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اس کی چھوٹی بہن کوشل دیوی کہنے لگی، کاشی، تم اس طرح سنجیدگی میں پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ مجھے تم سے بے حد ہمدردی ہے کہ اس مقابلے میں راج کنور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ میں جانتی ہوں تمہیں اس کا سخت افسوس ہو رہا ہوگا۔ حسین اور خوبصورت کاشی دیوی نے گردن سیدھی کی، کوشل دیوی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، جس وقت اسی عبداللہ کراتکین کے ہاتھوں کا ویراج پشاور کے نواح میں زیر ہو کر ختم ہوا تھا تو کیا تمہیں اس کے مرنے کا غم اور دکھ ہوا تھا؟ اس پر کوشل دیوی کہنے لگی، مجھے غم نہیں افسوس ہوا تھا، لیکن تم سے کم اس لیے کہ میں نے کبیراج کی ذات سے محبت نہیں کی تھی۔ میں تو اس کے ہنر اور اس کی تیغ زنی کی صناعی کو پسند کرتی تھی، لیکن جب وہ مسلمانوں کے سالار عبداللہ کراتکین کے ہاتھوں مات کھا گیا تب مجھے افسوس ہوا کہ آخر کبیراج اتنا بڑا تیغ زن ہونے کے باوجود مسلمانوں کے اس سالار سے اتنی آسانی سے مات کیوں کھا گیا ہے۔ پر کاشی میری بہن، تمہارا معاملہ دوسرا ہے۔ تمہاری تو راج کنور کے ساتھ سگائی طے ہو چکی تھی، اس کے اس طرح مارے جانے کا تمہیں بے حد دکھ اور صدمہ ہوا ہوگا۔ اس سلسلے میں کوشل دیوی اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ کاشی کماری بول اٹھی، کوشل، تمہیں مجھ سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور راج کنور کے مرنے کا مجھے دکھ ہے، نہ افسوس نہ غم۔